یہ واقعہ بھی عجیب ہے، لیکن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا موقع مل سکتا ہے، اس میں جو فائدہ ہوا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا فائدہ اس کو معلوم بھی ہو، اس کا انجام اس کو دکھائی بھی دے، پتہ نہیں کہہ سکتے۔ کس سے؟ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں راستے میں، آپ دیکھیں ایک بچہ ہے جو راستے میں کھڑا ہے، آپ اسے اپنی گاڑی پر بیٹھائے اور لے جا کر کے جہاں جانا اسے پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ نہ پہنچائے ہوتے تو ہو سکتا اس کو کوئی سواری نہ ملتی، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ظالم آتا جو اس کے ساتھ برا سلوک ہو سکتا ہے نا۔ اب آپ کو معلوم نہیں کہ وہ بچہ مستقبل میں کیا بننے والا ہے، کیا آگے بڑھ کر کے وہ کرنے والا ہے۔ اگر وہ نیک رہا، لوگوں کی خدمت کرنے والا رہا تو آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کے اس عمل کا اس کو ثواب، اس کے عمل کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ نہیں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عموماً ہماری نیکیوں کے جو نتائج ہیں اس کو پوشیدہ رکھا ہے، ہماری نیکیوں کے جو نتائج ہیں اس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا ہے، ورنہ غیب پر ایمان کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے ایمان بالغیب کا امتحان کہاں سے ہوگا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے فائدے کو ہمارے کیا رکھا ہے؟ پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ ایک سوڈانی ڈاکٹر کا واقعہ ہے جو انہی ملکوں میں سعودیہ یا خلیج یہیں پر وہ ٹیچر بننے آیا تھا، پرائمری کا استاد بن کر کے آیا اور یہاں تقریباً 12 سال تک وہ مدرس رہا اور ٹیچر کا کام کرتا رہا۔ ایک بار وہ چھٹی جانے لگا تو اس کا ایک ساتھی جو اس کے ساتھ پڑھاتا تھا وہ کہتا ہے کہ چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں سوڈان۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ الخرطوم یونیورسٹی میں میرا بیٹا میڈیکل شعبے میں پڑھ رہا ہے، ذرا اطمینان کر کے آؤں، پڑھتا کیسا ہے، کیسے رہتا ہے، جیسے ہر شخص کو ہوتا ہے شوق اپنے بچے کو جا کر کے دیکھے، وہاں اساتذہ سے ملے، پروفیسر سے ملے، کیسا پڑھ رہا ہے کیسا نہیں۔ تو کہا ہے ٹھیک ہے چلو۔ تو اس عربی اپنے ساتھی کو یہ سوڈانی استاد لے کر کے گیا، وہاں بچہ اس سے یونیورسٹی کے احاطے میں ملا، اور ظاہر بات ہے ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے کیا کہا کہ چلتے ہیں کسی کیفے ہاؤس میں، کسی ہوٹل، کسی ناشتہ کیفٹیریا جس کو کہتے ہیں، وہاں چل کر کے بیٹھ کر کے چائے پیتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں۔ کہا کہ بیٹھے اور چائے پینے لگے، اتنے میں ایک جوان سی خوبصورت عورت اپنے کاغذ کتاب کو ایسے لیے ہوئے ہے اور آ کر کے وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور غور سے اس سوڈانی استاد کو دیکھنے لگی، اور صرف دیکھنے نہیں لگی، دیکھ رہی ہے اور چہرے کا رنگ اس کے بدل رہا ہے، عجیب کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ یہ سوڈانی استاد شرمایا کہ ہاں کوئی عورت دیکھ رہی ہے، کیا ہے، سر نیچے کی اور اپنا باتیں کرنے لگا۔ تو وہ جو بچہ تھا جو کالج میں پڑھتا تھا، اس نے کہا کہ چچا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں میں پہچانتا تو نہیں، البتہ یہ ہے کہ اس کا میری طرف دیکھنا عجیب ہے، اور اس کی عجیب کیفیت دیکھو، اس کے چہرے کا رنگ کیسا بدل رہا ہے۔ کہا آپ میں تو نہیں پہچانا۔ کہا تم پہچانتے ہو؟ کہا کہ بالکل پہچانتا ہوں میں اس کو، میں بالکل پہچانتا ہوں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ پروفیسر ہے، اور میڈیکل کالج کے 6 سال میں جو آخری سال میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے کلاس دیتی ہے۔ یہ پروفیسر ہے اور میڈیکل کالج کے جو آخری سال کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں یہ پڑھاتی ہے۔ کہا اتنا کرنا تھا کہ وہ دوڑی اور آ کر کے اس استاد سے لپٹ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ روتے جا رہی ہے، حالت بدلتے جا رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا کوئی ایسے کتنے دنوں کے بعد ملا ہے جس کو پکڑ کر کے یہ رو رہی ہے۔ کہا اتنی روئی کہ
سمجھو کہ اس کے اوپر ایک غشی کی کیفیت طاری ہو گئی. لوگوں نے سہارا دیا, یہ دیا وہ دیا. جب ہوش میں آئی تھوڑی سی تو کہا کہ حضرت آپ مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں. کس سے کہا؟ جس سے لپٹ کر کے رو رہی تھی. مجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا میں آپ کی وہی بیٹی ہوں جسے آپ نے انسان بنایا دیا ہے. جو ایک عام انسان تھی جسے آپ نے ایک انسان بنا دیا. میں آپ کی وہی لقیمات یعنی گلگلے بیچنے والی بیٹی ہوں. گلگلے بیچنے والا ہوں. قصہ کیا؟ گلگلے بیچنے والی. ہوا یہ کہ وہ سوڈان میں کسی ایک گاؤں میں دیہات میں پڑھایا کرتا تھا وہ استاد. اس وقت مدرسوں میں کھڑکی تو بنی رہتی تھی لیکن اس میں کچھ لگا نہیں رہتا تھا, یا اے سی نہیں ہے, پنکھے نہیں ہے, کھڑکی کھول کر کے پڑھایا کرتے تھے. تو کہا کہ وہ پرائمری میں بچوں کو میتھمیٹکس پڑھایا کرتا تھا. یہ استاد میتھمیٹکس پڑھایا کرتا تھا اور کھڑکی کے باہر مدرسے کے صحن میں ایک تقریباً 8 سال 9 سال 10 سال کی بچی 10 سال کی بچی. یہاں رمضان میں لقیمات کھاتے ہیں نا آپ لوگ, یہ لقیمات ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے یہاں اس کو گلگلے کہہ لیجیے آپ, ہے نا, اسی کی ایک شکل ہے. تو اس کی ماں اسے بنا کر کے دیتی تھی اور آ کر کے اس مدرسے کے اندر وہ بیچتی تھی. اس لیے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, 3-4 بھائی تھے, ماں بوڑھی تھی اور خرچ کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا. بچوں کے خرچ کے لیے اور پڑھانے کے لیے یہ بچی کیا ہے یہ کام کیا کرتی تھی. استاد نے ایک دن اپنے بچوں کا امتحان لینا چاہا. کس کا؟ جو اس کو پڑھاتا تھا. بچوں کا امتحان لینا چاہا. کہا کہ آج میں یہ انعام لے کر کے آیا ہوں, یہ سوال مشکل ہے یہ میتھمیٹکس کا, لیکن جو بچہ اس سوال کو بتلا دے گا اسے یہ انعام ملنے والا ہے. کہا تمام بچے جو پڑھتے تھے ان میں سے کوئی اس کو نہیں بتا سکا. اور یہ کھڑکی کے باہر سے استاد استاد استاد, جیسے ہاتھ اٹھا بچے کہتے ہیں نا استاد استاد استاد. تعجب ہوا کہ یہ بتائے گی. کہا کہ اچھا میں بتاؤں گی سوال کا جواب. استاد نے کہا کہ اچھا بتاؤ. تو بتایا تو اس نے سوال کا صحیح جواب دیا. جو اسکول میں پڑھتی نہیں تھی, کہاں سے سنتی تھی؟ باہر سے سنتی تھی. میں ساتھیوں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں. آپ بھی ایسا کام آسانی سے کر سکتے ہیں. کہا کہ کھڑکی سے اس نے اشارہ کیا کہ ہاں میں بتاؤں گی, اور اس نے بتا دیا. استاد کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کا مطلب کہ یہ کوئی جوہر ہے, کوئی معمولی بچی یہ نہیں ہے. اس لیے کہ جنہیں میں پڑھا رہا ہوں وہ نہیں بتا پائے. اور کہاں سے سن رہی ہے؟ یہ باہر سے سن رہی ہے, اس نے بتا دیا ہے. تو اسے بلایا اور کہا کہ تو پڑھتی کیوں نہیں ہے پھر؟ تو کہا کہ میرے پاس پڑھنے کا خرچ نہیں ہے. پڑھنے کا خرچ ہے, باپ کا انتقال ہو گیا ہے, امی جان یہ گلگلے بنا کے دیتی ہیں, میں لا کر کے بیچتی ہوں یہاں پر, تو اسی سے اپنا خرچ میں گھر کا چلتا ہے. تو اس نے کیا کیا یہ دیکھیے یہاں پر ایک دور آتا ہے کہ شرعی ایک اصول ہے ساتھیو. اللہ نے ایک اصول دیا ہے کہ آپ سے جس نیک کام کا موقع مل جائے کرنے کا, وہ کام کر جانا چاہیے, آپ کر لینا چاہیے. کوئی بھی کام. وما تقدموا لانفسکم من خیر وما تفعلوا من خیر. اللہ نے خیر کہا, چھوٹی نیکی کیوں نہ, چھوٹے بھی خیر کام کیوں نہ ہو, وہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بدلہ دے گا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نہیں سورہ حج میں کیسے ہے قاری صاحب؟ نہیں آخر میں ہے کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم
وفعلوا الخیر، کیا ہے؟ وفعلوا الخیر، رکوع سجدے کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور جو بھی خیر کا کام تم سے ہو سکے وہ کام تم کر جاؤ۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہیے کہ جو خرچ بھی تم سے ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ پاؤ گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بہت ہی کہ انسان خرچ کرے۔ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان ہم میں سے ایسے کام کر سکتا ہے، ایسے بعض حادثات کے نتائج اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے تاکہ آپ کو اطمینان ہو، ورنہ اصل ہماری نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ وہ پوشیدہ اور غیب میں رکھا ہے اللہ نے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں متقین کی پہلی صفت قرآن مجید میں کیا بیان ہوئی ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ غیب کا معنی کیا ہے؟ اسے دیکھا نہیں ہے، اسے سمجھ نہیں سکے، وہ معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ شریعت کا حکم ہے لہذا اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی جوہر نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے اب ایسا کرو کہ تم پڑھو، تمہارے اسکول قلم کاپی، جانتے ہیں ہمارے یہاں سعودیہ کی طرح کاپی مفت میں نہیں ملتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز ہمارے یہاں اسکول کی فیس دینی پڑتی ہے اور سارا کچھ دینا پڑتا ہے نا۔ کہا کہ تمہارے اسکول کا جو خرچہ ہے وہ میں اٹھاؤں گا، اور وہ بھی بڑا خرچہ کیا اٹھے؟ مدرس کی، ٹیچر کی کتنی تنخواہ پہلے ہوا کرتی تھی، ہے کہ نہیں؟ مشکل سے ہمارے ہاں ٹیچر بھلے اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا لے بیچارے، ہے کہ نہیں ہے؟ دوسروں کو کیا دینا۔ لیکن دیکھیے یہی مشکل کام ہوتا ہے، انسان کے پاس آسانی ہے، خرچ کیا تب اس نے کیا کمال کیا، کیا کمال کیا اس نے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا؟ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ جہد المقل ہے، جہد المقل۔ جہد المقل کا معنی کیا ہے؟ تو اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، بہت تھوڑا سا ہے، جو کچھ کماتا ہے بڑی محنت اور بڑی مشقت سے کماتا ہے، جو کچھ ہے اس کی محبت اس کے دل میں کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب اس میں سے کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگ بار بار سنے ہوں گے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا کہ 1 درہم کتنا؟ 1,00,000 درہم پر غالب، 1000 نہیں ہے، کتنا ہے؟ 1,00,000 ہے۔ 1 درہم 1,00,000 درہم پر غالب آ گیا ہے۔ کس بارے میں غالب آ گیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا فائدہ زیادہ ہو جائے انسان کو، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا اجر زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نا۔ وہ کیسے؟ صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا جس نے 1 درہم دیا ہے بیچارے کے پاس صرف 2 درہم تھا بس، کتنا سوچے مجبور رہا ہوگا وہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے 2 درہم، ہے کہ نہیں؟ جو آدمی یہاں 10,000 کما رہا ہے اگر وہ 1,000 بھی صدقہ کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو 1,000 کما رہا ہے وہ 100 خرچہ کر دے بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ 10,000 9,000 بچ رہا ہے وہ اس کے خرچے کے لیے بہت زیادہ اور کافی ہے، لیکن جو 1,000 کما رہا ہے اس کا خرچہ پورا ہونا اس میں مشکل ہے، اس میں سے خرچہ کر رہا ہے وہ۔ تو آپ صرف بیان فرمایا کہ جس نے 1 درہم خرچہ کیا ہے اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، تو گویا اس نے اپنی آدھی پراپرٹی، آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ اور جس نے 1,00,000 دیا ہے اللہ نے اسے کروڑوں سے نوازا تھا، اس میں سے تھوڑا دے دیا تو کیا بڑا کام کیا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا، کس کو دیکھتا ہے؟ کوالٹی کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ اسی لیے وہ حدیث آپ لوگ یہاں پر 40 نوویہ شیخ آپ جو شیخ درس دیتے ہیں اس میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، ان اللہ لا ينظر الى قلوبكم والوانكم، ان اللہ لا ينظر الى صوركم والوانكم، اللہ تعالیٰ تمہارے رنگوں کو اور تمہاری صورتوں کو
کس کو دیکھتا ہے جی؟ ينظر الى قلوبكم واعمالكم. پہلے قلوب کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. پہلے کس کا ذکر کیا ہے؟ قلوب کا. پھر اس کے بعد اس کا ذکر کیا ہے؟ اعمال کا. یعنی جو عمل تم کر رہے ہو کس دل سے کر رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو کس دل سے کر رہے ہو. تو کہنے کا مطلب اس استاد نے کیا کہا کہ اسکول کا جو خرچہ ہے، کتاب کاپی، یہ وہ میں برداشت کر لے رہا ہوں. اور کہا کہ اپنی امی سے کہو کہ یہ گلگلے بیچنے کا جو کام ہے نا، وہ تمہارے کسی بھائی کسی اور کے سپرد کر دے اور تم پڑھو کل سے آ کر کے. اور اس مدرسے اسکول کے جو پرنسپل تھے اس کے پاس گیا، کہا کہ دیکھو اس کے پاس جو ہے فیس جمع کرنے کی طاقت نہیں، لیکن یہ بچی بڑی نادر جوہر ہے، اسے پڑھنے دو. تم اگر کلاس میں نہیں بیٹھنے دیتے تو یہی اجازت دو کہ باہر بیٹھ کر کے سنیں، لیکن پرائیویٹ طور پر اس کا نام لکھ لو تاکہ یہ امتحان میں بیٹھ سکے. راضی ہو گیا پرنسپل. تمام ٹیچروں سے بات کیا، تمام ٹیچر بھی راضی ہو گئے، اور اس کے اندر جو خوبی تھی اس کی بنیاد پر اسے تیسرے درجے میں کلاس میں کس میں داخل کیا؟ تیسری کلاس میں. اب جس سال کے آخر میں جب امتحان ہوا ہے تو پورے اسکول میں سب سے اول نمبر یہ لڑکی لے کر کے آتی ہے. پورے اسکول میں سب سے اول نمبر یہ لے کر کے آتی ہے. وہ استاد کہتے ہیں جس کا معاملہ ہے وہ وہاں پر اس اسکول میں اس کا خرچہ اٹھاتا رہا یہاں تک کہ وہ مڈل کلاس کے پہلے کلاس میں پہنچ گئی، مڈل میں کے پہلے کلاس میں وہ پہنچ گئی ہے. پھر اس کے بعد وہ چلا آیا ان ملکوں میں، اور اس وقت یا دیہات وغیرہ میں ٹیلی فون کا نہیں تھا، اور سارا کا سارا سلسلہ دونوں کا وہ ختم ہو گیا تھا. یہ وہ لڑکی ہے جو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی وہ بیٹی گلگلے بیچنے والی ہوں جس کا ہاتھ آپ نے پکڑا اور اس کو آپ نے انسان بنا دیا. ساتھیوں، اس قصے سے جو سب سے اہم سبق ہمیں ملا ہے، سب سے اہم سبق ملا ہے جس کا ذکر ہم نے کیا، کہ ہمیں خیر کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. آپ ہیں یہاں پر، آپ کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں کوئی لڑکا حفظ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہم میں سے کون ہے جو نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم ایک بچے کا خرچ اٹھا لیں گے؟ اٹھا سکتا ہے نا ایک بچے کا خرچ. وہی بچہ پڑھ کر کے حافظ بن کر کے نکلے، عالم بن کر کے نکلے، جو ڈاکٹر بن کر کے نکلے. ساتھیوں، اگر ایک دوا کسی کو دے رہا ہے، کسی کا علاج کر رہا ہے، وہ شفا یاب ہو جائے گا. جہاں اس ڈاکٹر کو وہاں آپ کو بھی اس کا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک لکھا جاتا رہے گا. وہ حافظ قرآن جب تک قرآن پڑھاتا رہے گا اور اس کے قرآن پڑھانے کا سلسلہ آگے تک جہاں تک جاتا رہے گا، ہر ایک کا ثواب آپ کو آسانی سے ملتا رہے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، آج دوپہر میں بھی وہ حدیث بیان کیا تھا، میں پھر وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا آپ اس کے اوپر غور کریں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ کی معجم کبیر اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت کی طرف لے جائے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ نہیں خواہش ہے جی؟ جنت میں جانا چاہتے کہ نہیں جانا چاہتے؟ کون کہے کہ نہیں جانا چاہتا؟ لیکن جنت تمناؤں سے نہیں ملتی ہے. کس سے ملتی ہے؟ عمل کرنے سے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تمہارے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں یہ داخل کر رہا. بغیر عمل کے اللہ کے ہاں کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اللہ کا بھائی نہیں ہے، کوئی اللہ کا. اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے اس کو جو ہے اس میں جنت میں حصہ مل گیا کہ ہاں ہمارے بھائی کی جائیداد ہے اس میں ہمارا حصہ مل جائے، کسی کو نہیں ہے. سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہیں؟ مخلوق ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں.
اس میں سب سے اچھا کون ہے؟ جو اللہ کا خوف اور تقوی اور اللہ کا دین اپنے دل میں سب سے زیادہ رکھ رہا ہے نا؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے پہلا عمل کیا بتایا کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول یا آخرت، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، یہی چابی ہے، یہی دروازہ ہے۔ یہ نہیں ہے تو آپ دروازے سے باہر ہیں، اندر نہیں ہیں، دروازے سے باہر ہیں۔ یہ چابی مل گئی آپ کو، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اللہ اور آخرت پر ایمان لے آؤ۔ حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان کے ساتھ کچھ عمل بھی کرنا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، جو ہمارا موضوع ہے، جو قصہ ہے، اس سے کتنی مناسبت رکھتی ہے یہ حدیث۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچہ کرے۔ یرضخ مما رزقہ اللہ، اللہ نے جو اسے روزی دی ہے، جو مال دیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچہ کرے۔ حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر فقیر ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر فقیر ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فقیر ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ جی کیا؟ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میں ابھی اس کی اہمیت کے پیش نظر نہیں جاتا، لیکن اس کا کتنا فائدہ ہے، بھلائی کا حکم دینے، برائی کے روکے۔ ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا، باہر کھڑا ہوا ہے، آپ نے کہہ دیا چلو نماز پڑھو، لے کر کے گئے جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے اپنی نماز کا ثواب مل رہا ہے، وہیں آپ کو بھی اس کی نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور صرف یہی نہیں، اللہ کے ہاں کچھ کمی ہے؟ آپ اس راستے پر اپنے والد کے سمجھانے سے آئے ہیں تو آپ کے والد کو بھی اس کی نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اب سلسلہ کتنا چلا جائے گا؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ غیر ممنون یعنی جو رکنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیا انہیں نہ ختم ہونے والا اجر ہے، قیامت تک ان کو اجر ملتا رہے گا، اور اسی طریقے سے ملتا رہے گا۔ اسی لیے اہل علم ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک سب سے زیادہ نیکیاں کس کے نامہ اعمال میں روزانہ لکھی جا رہی ہیں؟ جی سب سے زیادہ نیکیاں کس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے کہ آپ کے بتانے سے جتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہے، کسی اور نبی کے بتانے سے اتنے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی ہے کہ نہیں؟ امت محمدیہ جنت میں 2/3 حصے کی، 2/3 جگہ کے حصے میں رہے گی۔ وہ ذرا سوچیں آپ، جتنے عالم آئے ہیں، جتنے فقیہ آئے ہیں، جتنے قاری آئے ہیں، جتنے مقرر آئے ہیں، جتنے واعظ آئے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، ہر ایک کو اس کے وعظ کا، اس کے پڑھانے کا، اس کی کتاب لکھنے کا، اس کے صدقہ کرنے کا جو ثواب مل رہا ہے، وہی ثواب ہمارے نبی کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ تبھی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کو وہ اجر مل رہا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ایسے ایک مومن کو بھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا کرے؟ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے۔ ہم اس میں کتنا، ہمارے کمرے میں ایک ساتھی ہمارے بغل میں بیٹھا سوتا رہتا ہے، ہم اس کو نماز کے لیے نہیں کہتے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ڈرتے ہیں کہ ناراض ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ گناہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے اگر ہم منع نہیں کر رہے ہیں، اس کو برائی سے نہیں روک رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر وہ صدقہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے
روکے. تو حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بالکل ناکارہ ہے، عائی ہے، بزدل ہے، اسے کچھ کہنا نہیں آتا تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے اسے کچھ ہنر دیا ہے نا، کسی کا کوئی کام کر دے. اللہ نے اسے کوئی ہنر دیا ہے، کچھ نہیں ہے تو گاڑی ہے، اس ہنر ایک دیا ہے نا، غریب لوگ ہوں گے ان کو پہنچا دے کہیں پہ جا کر کے. بنائی ہے، میسن ہے، اس کو ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین عورت ہے، کوئی یتیم بچہ ہے نا، اس کے پاس ضرورت کمرہ نہیں ہے، سردی میں رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ایک کمرہ کہے ٹھیک ہے بھائی تم سامان لے آؤ، میں کمرہ تمہارا مفت میں بنا دے رہا ہوں، اللہ کی قسم جب تک رہیں گے اس کمرے میں، نماز پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، ہر ایک سوا بنائی کو ملتا رہے گا. ایک انجینئر ہے، ایک الیکٹریشین ہے، اسی پر قیاس کر لیں. جو بھی ہنر اللہ نے دیا ہے وہ ہنر کیا کرے؟ اس کو کرے. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا کنڈم ہے اسے کچھ کرنا ہی نہیں آتا، اسے کچھ کرنا نہیں آتا ہے، کوئی ہنر اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے کہا اچھا کم سے کم جو ہنر کر رہا ہے اس کی مدد تو کر دے تھوڑی سی. کوئی مظلوم ہے، مغلوب آدمی، اس کی مدد تو کر دے، سہارا تو دے دے اس کو. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس سے نہ ہو سکے، تو آپ نے کہا تم بھی عجیب آدمی ہو، اتنا نہ کرا انسان ہو جائے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اس سے. تم چاہتے ہو تمہارے ساتھی میں کوئی خیر نہ رہے، تو اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ جائے، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے، یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. اپنی نظر سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے غلط خیالات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے جنت میں جانے کے سبب بنیں گی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم